बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, NA 249 के हवाले से इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने नताइज जारी करने अभी नहीं कर रहा, नताइज ये रोक दिए हैं। इस सारे मामले पर आज जो अपडेट हुई वो अपने हम नाजरीन को बताएं। हुआ कुछ यूँ कि मिफ्ता इस्माइल और जावेद आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी और कहा कि जनाब दोबारा गिनती कराई जाए। ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद हो गई, जिसके बाद दोबारा मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा और इनसे ये दोबारा इस्तदा की कि इस हल्के में दोबारा से गिनती कराई जाए, क्योंकि आरओज़ के रवैये के हवाले से भी वो कुछ शिकवे शिकायतें कर रहे थे। बहरहाल उनकी ये दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए अब कबूल हो गई है और हुआ कुछ यूँ है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर जो फैसला आएगा उसके बाद इस हल्के जो नतीजा है वो जारी किया जाएगा। इस साले मामले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया है और वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर टर्न आउट भी कम रहा, धांधली की शिकायतें भी आ रही हैं, तो आए हम तो कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए मिलकर बैठते हैं तो मिलकर काम करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी के हवाले से दाल में कुछ काला लगता है। वो क्या कह रहे हैं देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। किसी फॉर्म 45 की कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर ने मुहैया नहीं की। ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज्यादा मुतराजा बन चुका है। रीकाउंट के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूंगा। जिस पार्टी का उस हल्के में वजूद नहीं था किसी सर्वे में, वो आज इलेक्शन कैसे जीत सकते? इस किस्म के इलेक्शन सिर्फ सिलेक्टेड ही जीता करते हैं। और अब हमें ये शुबा पैदा होता जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। पिछले चंद हफ्तों में मामला देखे हैं तो मामला कुछ दाल में काला नजर आता है। तो इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मरियम नवाज कह रही हैं कि शेर को हराना इतना आसान नहीं है। फिर वो ये भी कह रही हैं कि जनाब अगर यहाँ पर दोबारा से गिनती हो जाती तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब दोबारा गिनती होगी, उसी के बाद अब इस हल्के का नतीजा भी जारी होगा। वो जो मर्जी कहें, हकीकत में उनको अपनी पार्टी के अंदर देखना चाहिए कि उनके इतने सारे वोट थे, उनके पड़ गए। उनके पूरे इलेक्शन के अंदर मिसमैनेजमेंट थी, उनकी तैयारी ठीक नहीं थी। वो सिर्फ जो ये उत्साह पोज होते हैं उसकी बुनियाद पर जीत के बैठे हुए थे। पीपल्स पार्टी ने काम किया वहाँ पर। दूसरी एक बात मुझे हैरत हो रही थी कि शायद अगर अब्बासी कह रहे थे कि जिस पार्टी का वजूद नहीं था वो कैसे जीत गई। पीपल्स पार्टी माजी में जब हल्का थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा है, 3 मरतबा यहाँ से जीत चुकी है। कादिर पटेल साहब 2008 में MNA थे, ये इलाका उनके हल्के में शामिल था, उन्होंने यहाँ बहुत सारे काम करवाए भी हैं। 2018 में कादिर बंदो खैर साहब पहली मरतबा उस हल्के में इलेक्शन लड़ने गए थे और हल्का थोड़ा सा नया बना था, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन उसका और भी असबाब थे। जाहिर है कि फैसल गौडा साहब को जितवाना था, शहबाज शरीफ खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। और मैं आपको याद कहूँ कि मैं जिस हल्के से जीता हूँ 2013 में पीपल्स पार्टी के 3,500 वोट थे और 2017 में जब मैंने बाई इलेक्शन लड़ा तो मैंने 24,000 वोट लिए। तो कोई ये कहे कि जब पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं था, सईद गनी कैसे जीत गया, तो ये बात भी गलत है। इलेक्शन हुए, हमने मेहनत की। सईद गनी साहब, वो आपने सुना होगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब इससे थोड़ी सी ज्यादा बात कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि ना सिर्फ कि आपका वजूद नहीं था इस हल्के में, बल्कि वो कहते हैं कि आपका यहाँ पे जीत जाना आपके कोट एंड कोट सिलेक्टेड होने की कोई दलील है, जो कि वो कहते हैं पिछले कुछ महीनों से लग रहा है कि पीपल्स पार्टी की कोई अरेंजमेंट है, अब पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड है। सच्ची बात यह है कि मुझे बड़ी हैरत और दुख हो रही है। शायद खाकान अब्बासी साहब को मैं बड़ा ही मुनासिब और समझदार आदमी समझता हूँ, लेकिन इस किस्म की बातें करके वो अपना इमेज और क्रेडिबिलिटी खराब करते हैं। इस इलेक्शन में सुबह से लेके वोट की काउंटिंग तक किसी जमात की जानिब से किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। ये जो ताखीर हुई जिस पर ये सारा उन्होंने शो है, वो इलेक्शन कमीशन की अपनी मिसमैनेजमेंट है। ये उससे जाके बात करें उन्होंने क्यों किया। इसमें पीपल्स पार्टी को मोरल इल्जाम ठहराना और हमारी जीत को मशकूक बनाना नामुनासिब बात है। इस हल्के में पीपल्स पार्टी में जो लोग ग्राउंड पे हैं उनसे जाके पूछिए आप कि मीडिया के तमाम चैनल पूरा दिन उस हल्के में रहे हैं, कहीं से अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट की हो कि कहीं धांधली हो रही है, कहीं किसी नहीं। लेकिन सईद भाई, ये बात तो ठीक है कि धांधली ऐसी नहीं हुई जो नजर आ रही हो, यानी ऐसा मीडिया ने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन सईद भाई ये बताइए कि आखिर आपने ऐसा क्या कर लिया बल्दिया में कि अचानक आपकी जमात जो है, जो सर्वेज में नज़र नहीं आ रही थी, जो पिछले इलेक्शन में नज़र नहीं आ रही थी, अचानक उभर के सामने आई और सबसे आगे निकल गई। अच्छा, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं।
میں نے زبیر صاحب سے 10-12 دن پہلے بات کی, کسی اور ایشو پہ بات ہوئی تھی, جب انہوں نے اعتراض کیا کہ جی الیکشن ابھی ہو جانے چاہیے, عید کے بعد نہیں ہونے چاہیے, جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لکھا تھا کووڈ کے ایشو پر, تو میں نے ان سے فون کیا کہ جی آپ نے خود مجھے کہا تھا کووڈ ہے, جب یہ ہوا ہے تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ زبیر صاحب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں تو یہ غلط ہے, ہم آپ کو ہرا کے بیٹھے ہیں, ہمیں پریشانی TLP سے ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ جو مقابلہ ہمارا ہوگا یا جو اس کے ووٹ کا ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں وہ TLP ہے, اور آپ ہمارے مقابلے میں پیچھے ہیں, ہم جیت رہے ہیں الیکشن. جس پر سچی بات ہے زبیر صاحب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ الیکشن سے 10-12 دن پہلے کی بات. ہاں ہاں ٹھیک ہے. میں آپ کو دیکھیں, میں نے خود یہ سارا الیکشن مانیٹر کیا ہے, میں کراچی کا صدر ہوں. میں نے جتنی بہتر انداز میں ہمارے کارکنوں میں محنت کی ہے, آپ وہاں گراؤنڈ پہ لوگوں سے پوچھیں کہ پیپلز پارٹی آپ کو ہر جگہ نظر آئی کہ نہیں. ہم نے PMLN کے لوگوں سے رابطے کیے ہیں, ان کو راغب کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں. ہم نے PTI کے لوگوں سے رابطے کیے ہیں کہ ان کو راغب کیا ہے. ہم نے MQM کے لوگوں کو راغب کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ کریں, اس لیے کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم نے جنرلی وہاں محنت کی اور الیکشن کو سنجیدگی کے ساتھ لیا, اور یہ ساری چیزیں وہاں گراؤنڈ پہ لوگوں کو نظر آ رہی تھی. سعید بھائی, یہ جو سرویز ہیں, دیکھیے سرویز میں خود بھی کرتا رہا ہوں, اور آپ کے حلقے میں بھی آپ کو یاد ہے آپ کو کیا کہا تھا میں نے, اور ویسے ہی نتائج آئے. بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اتنی بڑی بڑی سروے کمپنیز کس طرح خطا کھا گئیں کہ آپ نظر ہی نہیں آ رہے, اور پھر آپ سب سے آگے. سرکار میری بات سن لیجیے, جو آپ سروے کر کے گئے تھے نا وہ آپ نے کیا تھا 2018 کے الیکشن کا. جی جی, میں 17 کا ضمنی الیکشن کی بات کر رہا ہوں جب میں جیتا تھا. جی جی بالکل ایسے. سارے سرویز میرے خلاف تھے, سارے. پوری میڈیا میں کمپینز میرے خلاف چلی, اور مجھے لوگ کہہ رہے تھے, میں نے کہا جی چھوڑ دو, ہم گراؤنڈ پہ کام کریں گے, ہم الیکشن جیت کر ان کو بتائیں گے کہ آپ کے سرویز غلط ہے. ایگزیکٹلی یہاں پر یہ ہوا, ہمارے لوگوں نے کہا جی سرویز آ رہے ہیں. میں نے کہا لعنت بھیجو سرویز سے, آپ محنت کرو, آپ کام کرو, آپ جیتو گے. سعید غنی صاحب میں ایک اور چیز بتاؤں, پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے 100% پولنگ ایجنٹ اپنے ورکرز تھے. PTI نے PMLN نے پیسوں میں بٹھائے تھے, 100% ان کے ایجنٹس بھی نہیں تھے. بھائی اگر اتنی پارٹیاں ہیں, اتنا بڑا ووٹ ہے, اتنی بڑی طاقت ہے, اپنے پولنگ ایجنٹ تو بٹھا نہیں سکے ہر جگہ, ہمارے تو بیٹھے ہر جگہ. سعید غنی صاحب, اس الیکشن سے بیونڈ, کیونکہ یہ ایک الیکشن تو ایک پرٹیکولر سیٹ کا ہے, اس کا نیشنل پالیٹی کے اوپر شاید اس طرح افیکٹ نہ پڑے, لیکن جن چیزوں کا پڑتا ہے وہ آپ کی پارٹی کی دیگر اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ جو کوارڈینیشن یا لیک آف کوارڈینیشن یا جو آپس میں تھوڑا سلوک اب سے کچھ عرصہ پہلے تک نظر آتا تھا جو اب بظاہر نہیں نظر آ رہا, اس سے تھوڑا فرق پڑتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں مریم نواز صاحبہ بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی, محمد زبیر صاحب بھی, دیگر لوگ بھی کسی وجہ سے بار بار آپ کی پارٹی کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کسی سلیکٹڈ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ سڈنلی آپ کے راستے کی رکاوٹیں جو ہیں وہ کسی غیبی مدد سے کھل گئی ہیں, اور وہ بار بار اس بات کو ہاپ کرتے ہیں جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. آپ ابھی بھی PDM کے اندر شامل ہیں, ابھی بھی آپ نے اپنے راستے پراپرلی جدا نہیں کیے. یہ کیا فارمولا ہے سر آپ کے درمیان اور PDM کی دیگر لوگوں کے درمیان؟ ویسے بڑی دلچسپ بات ہے, ضمانتیں ان کے لوگوں کو مل رہی ہیں, ریفرنس ہمارے لوگوں پہ بن رہے ہیں, مشکوک پھر بھی ہمیں مطلب اس کا تو میرا اس کو علاج نہیں ہے نا. جی, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے شاہد خاقان عباسی سے یا زبیر صاحب سے یا مسٹر اسماعیل سے کہ جب وہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی ہاں بالکل ٹھیک ہے تو ہم ٹھیک ہیں, اگر وہ کہیں گے ہم برے ہیں تو برے ہیں. بھائی ہم برے ہیں, ہم اچھے فیصلہ ہم نے کرنا ہے, انہوں نے PMLN نے نہیں کرنا. ٹھیک, چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی پیپلز پارٹی کو سلیکٹڈ کرتے. یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا لطیفہ ہے. سعید بھائی یہ بتائیے, ریکاؤنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ لاسٹلی ریکاؤنٹ سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں جی, میں نے پارٹی کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ آپ ری پول کی طرف چلے جائیے. ری پول کی طرف چلے جائیں؟ جی, ری پول کی طرف جائیے, اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ری پول میں ان کو 500 ووٹر سے نہیں, 600 سے نہیں, ہم کو 10,000 ووٹر سے ہرائیں گے. ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ہم یہ ثابت کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہار گئے, ٹھیک ہے, دھوکہ دے رہے ہیں, ڈرامہ رچا کے اپنے ہماری جیت کو, اپنی شکست کو جو ہے خامخواہ متنازع بنا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, سعید غنی کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں آپ یہ چند حلقوں کو جو آپ نے گنتی کروانی ہے, ہم تو ری پولنگ کے لیے تیار ہیں. میں تو اس سے پہلے ان کی بات پر جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں.
شاہد خاقان عباسی کو آج میں جب ان کی پریس کانفرنس سنتا ہوں تو میں دل میں آج سوچ رہا تھا کہ چشم روزگار نے ہمیں یہ دن بھی دکھانا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے. گردش روزگار نے پاکستان کی تاریخ میں یہ دن بھی لے کے آنا تھا کہ شاہد خاقان عباسی اسی طرح ایک پریس کانفرنس میں بیٹھتے اور وہ پیپلز پارٹی کو جمہوریت کا سبق دے رہے ہوتے ہیں, سلیکٹڈ کہتے ہیں, اور اسے وہ سلیکٹڈ کہہ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں, میں نے بڑے بڑے جو انقلابات زمانہ دیکھے ہیں, میں نے اس سے بڑا انقلاب زمانہ نہیں دیکھا کوئی کہ شاہد خاقان عباسی پاکستان پیپلز پارٹی کو بتائے گا کہ دیکھو تم جمہوریت ہو جاؤ. اور بھائی آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کو اپنے علاوہ کوئی بندہ ہی نظر نہیں آ رہا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تاریخ پہ بھی پانی پھیرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنے دامن کی سیاہیاں دوسروں کے گریبانوں پہ ملنے چلے ہیں. آپ کو کبھی آپ سپیکر کے گلے پڑ جاتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں جوتا ماروں گا, کبھی آپ کہہ رہے ہیں ہم شکست تسلیم نہیں کریں گے. آپ کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ مری سے الیکشن ہارے تھے. آپ یہاں کی ایک سیٹ پر جیتے ہیں, لاہور کی, اور اس الیکشن کے درمیان آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, آپ نے جس سے شکوے کی تھے, ہمیں وہ بھی یاد ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ پیپلز پارٹی کو چلے بتانے کہ پیپلز پارٹی جمہوری ہوتا ہے. واہ واہ نہیں واہ. اور دوسری بات ہے کہ جہاں تک سعید غنی کا یہ دعویٰ ہے نا, دیکھیے میں نے سعید غنی کو دیکھا 2017 کا الیکشن لڑتے ہوئے بھی, 2018 کا الیکشن لڑتے ہوئے بھی. 2018 میں اور 2017 میں بھی بہت مشکل تھا محمود آباد کی سیٹ سے سعید غنی کا جیتنا. اور اس وقت میں نے ان سے ایک دن پوچھا کہ میں نے کہا آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں پانی کی طرح ہر گھر میں گھس جاؤں گا. اچھا, تو میں اتنی محنت کروں گا, کہنے کا مطلب یہ. تو دیکھیے یہاں پر بھی وہی صورت نظر آئی ہے. اور اگر سعید غنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 10,000 کی لیڈ سے جیت سکتا ہوں, تو پھر میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو مان لینا چاہیے اس الیکشن ہار گئے. بہرحال بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے سعید غنی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو تیار ہیں پولنگ کے لیے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں پر محنت کی تھی, یہ جو ہم اتنے 7ویں نمبر سے پہلے نمبر پر آ گئے, ہماری محنت کا نتیجہ ہے. دیکھیے بلدیہ ٹاؤن کے ایریا میں پیپلز پارٹی نے کیا محنت کی تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. کون سی وہ دودھ کی نہریں ہیں جو پیپلز پارٹی نے بہا دی تھیں یہ کہنا مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑی محنت کی ہو, میں اس بات سے بالکل ناواقف ہوں. نہ صرف میں بلکہ جتنے لوگ بھی کم از کم نجی محفلوں میں پوچھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے وہ کون سی محنت کی تھی اس حلقے میں, وہ تقریباً تمام لوگ ناواقف ہیں. لیکن یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا ہے. اب وہ ووٹ کسی وعدے پہ پڑا ہے, ان کی اولڈ الیجنسز کی وجہ سے پڑا ہے. میرے خیال میں وہ ووٹ جو کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کا ٹریڈیشنلی ووٹ تھا, جو کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو چلا گیا, اب جبکہ پی ٹی آئی کو نہیں پڑا وہ ووٹ, پی ٹی آئی سے لوگ جب مایوس ہو گئے, کراچی کے لوگوں نے جب پی ٹی آئی سے مایوسی کا اظہار کیا, تو میرے خیال میں پارٹ آف دیٹ ووٹ وینٹ بیک ٹو جو اس کا اوریجنل جہاں پہ وہ تھا جو کہ پیپلز پارٹی ہے. اور میرے خیال میں کہ اس تنازع میں زیادہ ووٹ پڑا ہے, محنت کا کم پڑا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو الیکشن کمیشن کے ریلیٹڈ جو بات چل رہی ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر, تو حبیب صاحب اب ٹانگ ان چیک تھوڑا سا مذاق بھی چلنا شروع ہو گیا ہے کہ جو فیصلہ بھی نون لیگ کے حق میں ہو اس میں دھاندلی نہیں ہوئی, اور جو نہیں ہو اس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کے درمیان میں بھی ایک تنازع ہے. ریٹرننگ آفیسر جو مقامی سطح پہ موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے. انہوں نے اس الیکشن کے رزلٹ کو نہیں روکا, انہوں نے اس الیکشن کے رزلٹ کے اوپر کوئی شکایت بھی نہیں کی. ایسے نہیں ہوا جس طرح ڈسکا کے اندر ہوا تھا, دیگر جگہوں پہ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ملازمین کی طرف سے بھی شکایت جاری ہو. الیکشن کمیشن ابھی تک جو مقامی الیکشن کمیشن ہے وہ اس رزلٹ کو اون کر رہا ہے, وہ اس الیکشن کو کہہ رہا ہے کہ یہ شفاف الیکشن ہوا تھا. چیف الیکشن کمشنر کو جو اپلیکیشن دی گئی, جس وجہ سے سوشل میڈیا پہ ان کی تنقید بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ جی ان کے نظر میں شاید صرف نون لیگ کے حق میں جو ووٹ ہو صرف وہ اس کے علاوہ دھاندلی ہے. اس وقت انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر چیف الیکشن کمشنر اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے کل کو کہ جی ووٹنگ کے اندر کوئی مسئلہ تھا, کاؤنٹنگ میں کوئی مسئلہ تھا, تو پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلہ نہیں آ رہا ہوگا, فیصلہ اپنے ریٹرننگ افسر کے خلاف آ رہا ہوگا, کیونکہ یہ ووٹنگ اور کاؤنٹنگ انہوں نے کی اور وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک کیا.
सही। तो इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की दो डिफरेंट लेवल्स, प्रोविंशियल लेवल और फेडरल लेवल के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि मेरे ख्याल आने वाले वक्त में थोड़ी सी नजर आई। बहरहाल इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने, ये जो NA 249 में हुआ, इमरान खान ने इस पर ट्वीट की वजीर आजम ने, और वो कहते हैं कि जी लोग धांधली की शिकायत कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर टर्न आउट भी कम रहा। बार बार वजीर आजम पहले भी ऑफर कर चुके हैं, एक बार फिर उन्होंने अपने ट्वीट में ऑफर की अपोजिशन को, कहा है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए आए, मिलकर हम बैठेंगे, क्योंकि इलेक्शन शफाफ होंगे तो इसी से जमहूरियत मजबूत होगी। लेकिन इसके जवाब में मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट किया हबीब साहब, और उन्होंने इस पर तंज किया, कहा है कि आप तो असरअंदाज होने की कोशिश करें, खुदा रहा ऐसा ना करें। नहीं देखिए, एक तो ये बात किया है कि हमारे यहाँ जो इलेक्टोरल प्रोसेस है ना, उसमें गलतियाँ कम है। हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे सियासतदान है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। चूँकि पाकिस्तानी रियासती स्ट्रक्चर में नालायकी एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा सपोर्ट की जाती है। 2018 में मैं पाकिस्तान के जगह कोने कोने में गया हूँ इलेक्शन में, मैं तो नहीं समझता पाकिस्तान में कोई धांधली हुई है। अब मुझे वन फाइन मॉर्निंग मुझे कोई बताए कि जनाब पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हो गई थी, तो क्या धांधली थी भाई, किसने की थी? अब वो कहें जी हमारे लोग इधर से छोड़ के उधर चले गए, उधर से छोड़ के उधर चले गए, तो ये तुमने अपने घर में खुद हिसाब रखना था ना, अपने दरवाजे बंद रखते ना, तो इलेक्शन में धांधली नहीं थी। तुम बताओ ना, और जब लोग आपके पास आए थे, बताओ तब तो धांधली नहीं थी। स्पेसिफिक बताओ कि कहां पे धांधली हुई। अच्छा, अब इस तरह तो नहीं होता कि 2000, चूंकि मैं 2018 का इलेक्शन जीता नहीं हूं इसलिए धांधली हो गई। भाई 2018 के इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। धांधली जिस तरह इमरान खान ने 2013 में इलेक्शन के बाद की थी, आप पे इल्जाम लगा के, उस तरह अब आप 2018 के बाद कर रहे हैं हुकूमत पे और रियासती इदारों पे इल्जाम लगा के। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की धांधली, जरूरत नहीं इलेक्शन है? रिफॉर्म्स की कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के अंदर। और अगर ये जो इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स होती तो इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या होनी है, क्या मतलब है? यानी इलेक्शन, अच्छा जी आओ इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, अच्छा जी बहुत खूब। मैं ब्रेक की जानिब जाने हैं, साथ के पास भी आना आप है। एक सेकंड आप चल जाइएगा। आप देखिए, उसके बाद अहम बात यह है कि आप कहते हैं रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। अच्छा, क्या रिफॉर्म करना है तुमने अब फॉर्म 45 को तब्दील करना है, तुमने फॉर्म 47 को तब्दील करना है, तुमने इलेक्शन कमीशन को तब्दील करना है, तुमने इलेक्टोरल प्रोसेस को तब्दील करना है, क्या करना है भाई? और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अच्छा फवाद चौधरी और शिबली फराज की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पाकिस्तान एतमाद कर ले, आफरीन है भाई, सुभान अल्लाह। सही। वज़ीर आज़म ने जो अपोजिशन को ऑफर की है मिलकर बैठने के इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, साथ एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद आपका कमेंट ले लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साथ ये जो ऑफर की जा रही है अपोजिशन को, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी फवाद चौधरी भी कह चुके हैं, पार्टी का पैगाम दे चुके हैं अपोजिशन को। अब वज़ीर आज़म ने फिर से ट्वीट किया और कहा है कि जी आएँ और मिलकर रिफॉर्म्स के लिए काम करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इलेक्टोरल रिफॉर्म का मतलब है कि जो जिस तरीके से हम इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाते हैं उसके कवानीन को असर नौ देखा जाए, यही इसका मकसद है। जिसके के अंदर बुनियादी कानून जो इस वक्त है वो इलेक्शन एक्ट 2017 है। तो मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अभी 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में एक होलिस्टिक इलेक्टोरल रिफॉर्म किया गया, जो कि इमरान खान साहब की पार्टी ने नहीं किया, लेकिन ऑपोजिशन की दोनों पार्टी उसमें शामिल थी। बाय द वे, उसके हक में पीटीआई ने भी वोट किया है। 2017 का जो इलेक्टोरल एक्ट का कानून था, जिसको हबीब साहब ने और मैंने चैलेंज किया, वो सासाजात वाले डॉक्यूमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट तक हमने जिसको चैलेंज किया, वो मुत्तफ़िका तौर पे पार्लियामेंट से पास हुआ था। नून लीग ने उसको प्रेजेंट किया था, उसके हक में वोट किया था, पीपल्स पार्टी ने भी किया था, पीटीआई ने भी किया था। तो मेरा पहला सवाल ये है, जो कि इन सब लोगों से पूछना चाहिए, कि 2017 से लेके 2021 के दरमियान में इन 4 सालों में वो कौन सी नई तजवीज़ है जो आपके पास है, जो 2017 में नहीं मौजूद थी? और अगर वो 2017 में मौजूद थी, तो जब उस वक्त आप मुत्तफ़िका तौर पर इलेक्टोरल रिफॉर्म कर रहे थे, तो उसमें इंक्लूड क्यों नहीं कर ली? क्या करेंगे हम हर इलेक्शन या हर बाई इलेक्शन के बाद कानून के अंदर तरमीम करेंगे, फिर हर बाई इलेक्शन के बाद कानून में तरमीम करेंगे? भाई, इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन अब भी आपने चंद साल पहले किया है। एक दफा बैठ के सब लोग इस बात के ऊपर एग्री क्यों नहीं कर जाते कि हमारा क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए? क्यों हम 2017 के अंदर कानून पास करें, 2021 में उसकी अमेंडमेंट करें, 22 में अमेंडमेंट करें, 23 में अमेंडमेंट करें? एक मुत्तफ़िका तौर पे एक होलिस्टिक रिव्यू आप एक दफा कर लें, जो कि आपने कहा, जो कि आप कह रहे थे कि करना है। हाँ। जो दूसरी इसमें ज्यादा जरूरी बात है, जो हबीब साहब ने भी की, कवानीन का इतना मसला नहीं है, कानून की इंप्लीमेंटेशन का मसला है। मैं एक छोटा सा इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ लेता हूं, और अल्लाह करे कि अगर वो हमारी बात सुन रहे हो तो वो इसका जवाब दे दें।
الیکشن کمیشن مجھے بتا سکتا ہے کہ NA 249 کے بائی الیکشن میں کس کینڈیڈیٹ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ بھئی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اس الیکشن کے اندر 40 لاکھ روپے سے زیادہ کوئی شخص پیسے نہیں خرچ کرے گا. نہ اس کے کھانے کھلائے گا, نہ فلیکسز چھپوائے گا, نہ بندوں کو لے کے آئے گا, نہ گاڑیاں, نہ پیٹرول, ساری چیزیں ملا کے 40 لاکھ روپیہ. کیا الیکشن کمیشن مجھے بتا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 40 لاکھ سے زیادہ کوئی پیسہ نہیں خرچ کیا؟ کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے 40 لاکھ روپیہ ہی خرچ کیا ہے؟ کیونکہ قانون یہ کہتا ہے, ہمارا ایگزسٹنگ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر 40 لاکھ اور 1 روپیہ ہے تو وہ شخص ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے الیکشن سے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ حساب ہے؟ اور اگر نہیں ہے, صرف قانون میں شک لکھی ہوئی ہے, تو جتنی مرضی لکھ دیں, اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ آگے ہمیں بڑھنا ہے, آگے بڑھتے ہیں. اسد عمر کے ایک بیان نے نئی بحث چھیڑ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر کو کام نہیں کرنے دیا گیا تو وہ اسمبلیاں ریزالو کر دیں گے, اسمبلیاں توڑ دیں گے. نجی ٹی وی سے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے, پھر یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہی کین کرٹیل, اپنی مرضی سے کرٹیل ہز ٹائم ایز پرائم منسٹر, اگر ان کے خیال میں جو وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے راہ میں رکاوٹ آ رہی ہے. ہی کین سے اچھا ٹھیک ہے, میں 2 سال جو ہے, 1.5 سال جو ہے, 6 مہینہ جو بھی ہے, میں چاہتا ہوں میں واپس جاؤں گا اپنے عوام کے پاس, میں ان سے مینڈیٹ لے کے آؤں گا کہ مجھے صحیح کام نہیں کرنے دے رہے, تو وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک. حبیب صاحب, یہ کون کام نہیں کرنے دے رہا پرائم منسٹر کو؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا ایسا کام ہے جو اس حکومت نے سوچا اور کرنا چاہا اور اس کے راستے میں کوئی آ گیا. کیونکہ اس حکومت نے نہ سوچا ہے, نہ کوئی کام کیا ہے, نہ کوئی قدم بڑھایا ہے کہ جس کے اندر کوئی رکاوٹ آتی. تو لہٰذا یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, جا چوراں کھڑے جا قلعے بدے. تو بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کا کیا ہے, انہوں نے کام جب کرنا ہی نہیں ہے تو رکاوٹ کہاں سے آنی ہے؟ ہاں, انہیں پش ہو سکتا ہے کہ جناب وہ کام کر لو, لیکن اس کے لیے آپ کو پتا صلاحیت کی ضرورت ہے. اب وہ صلاحیت کہاں سے لائیں؟ اب 3 سال بعد وزیر اعظم کو غلطیاں یاد آ رہی ہیں, میں نے اس کو ٹکٹ کیوں دے دیا, میں نے اس کو وہ کیا وزیر کیوں بنا دیا. اب ان کی روحانیت جو ہے وہ واپس, وہ اس کے نتیجے میں کچھ نئے نتائج آ رہے ہیں, کسی بندے کو وزیر بنا رہے ہیں, کسی کی وزارت لے رہے ہیں. تو جب آپ نے ایسے روحانی انداز میں حکومت کو چلانا ہے تو اس کے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پرابلم تو ہمارا ہے, پاکستان کے عوام کا ہے, کہ جن کے متھے نرگسیت کے مارے خود پسند لوگ لگ گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے پاکستان کی حکومت, میں آپ کو عرض کروں, یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے ساتھ, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اس وقت چند ایسے نرگسیت کے مارے ہوئے خود پسند لوگوں کی, جس میں سیاستدان اور سرکاری ملازم شامل ہیں, کہ ان کے نرغے میں ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا, اور ان میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. صحیح. 6 ماہ, 1 سال یا 2 سال, اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کسی بھی وقت جو ہے پرائم منسٹر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے کیونکہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. دیکھیے, کام کرنے نہیں دیا جا رہا کے اوپر تو پرائم منسٹر صاحب یا اسد عمر صاحب بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ سوال اس سے تھوڑا سا بنیادی ہے, کیا یہ سسٹم اپنی ایگزسٹنگ سٹیٹ میں ایک اس طرح کا سسٹم ہے جس میں لوگ اگر بنیادی کچھ مسائل اس ملک کے سالو کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل, کیا وزیر اعظم پاکستان اس ملک کی تعلیمی نظام کو بدل سکتا ہے یا اس کو بہتر کر سکتا ہے, بہتر اسکول بنا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ اکیلا نہیں بنا سکتا, اس وجہ سے کہ اس کے اندر سے کچھ پاور صوبے کے پاس ہیں, اس میں سے کچھ پاورز ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہیں, کچھ چیزیں وہ کر سکتا ہے, کچھ چیزیں وہ نہیں کر سکتا. ایک ہمارا سسٹم اس طرح آپریٹ کرتا ہے. کیا اگر وزیر اعظم صاحب یہ چاہیں کہ ہم انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ساری چینج کر دیں گے تو کیا یہ بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں. صوبائی پولیس ہے, اینٹی کرپشن کے محکمے ہیں. سوری, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہو نہیں پا رہے. یہ بات تو وہ خود جواب دیں گے نا. حبیب صاحب نے ابھی واضح بھی کیا کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں جو ہو نہیں رہی. لیکن سسٹم کے پرسپیکٹو میں کیا اس سسٹم میں کچھ ایسی چیزیں بنیادی طور پہ چینج ہونی چاہیے جس کی وجہ سے گورننس تھوڑی سی بہتر ہو؟ کیا ہمارے بیوروکریسی کے جو پروسیسز ہیں, ابھی میں آپ اور حبیب صاحب اگر ہم کسی پٹوار میں کام کروانے کے لیے چلے جائیں تو کیا وہ پٹوار میں سسٹمز ٹھیک ہیں جن کے تھرو کام ہوتا ہے, یا پہلے میں ڈپٹی لینڈ کمشنر کے پاس جاؤں گا, پھر وہ اسسٹنٹ لینڈ کمشنر کے پاس بھیجے گا, پھر لینڈ کمشنر کے پاس بھیجے گا, پھر چیف لینڈ کمشنر کے پاس بھیجے گا, پھر بورڈ آف ریونیو جائے گا جہاں سے اپیل ریٹ میں ہائی کورٹ میں فائل ہوگی. کیا ہمارے سسٹمز میں بہتری کرنے کی گنجائش ہے
تو بالکل ہے. اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے بنیادی پچھلے 70 سال میں اس طرح کے سلیبز بنے ہوئے ہیں جس میں ڈیلیوری نہیں ہو رہی, تو یہ بات درست ہے. یہ صرف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی حد تک نہیں ہے, یہ مسائل شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی تھے, یہ مسائل نواز شریف کو بھی تھے, یہ آنے والے وزراء اعظم کو بھی ہوں گے. اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو پرسنلی کام نہیں کرنے دیا جا رہا ورنہ تو وزیر اعظم کر رہے تھے, تو یہ بات میرے خیال ہے کہ غیر مناسب ہے. سسٹم میں کچھ مسائل ہیں جن کو کچھ بنیادی طور پہ ٹھیک کرنا چاہیے, ان کا ان کے پرسن سے تعلق نہیں ہے, ہماری ریاست کی مشینری سے. جی یہاں پر وقت ہے بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. یورپی پارلیمان میں پاکستان مخالف قرارداد منظور ہوئی ہے اور اس قرارداد میں پاکستان سے اقلیتوں سے متعلق قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا. اسی پر ہم بات کریں گے. حبیب صاحب, قرارداد کے منظور ہونے سے اب پاکستان پر عالمی دباؤ کتنا بڑھے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے دباؤ تو خاصا بڑھ گیا. یہ یورپی پارلیمنٹ ہے, کوئی ایسی ویسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جس کے ساتھ ہم تقریباً $7 ارب کی تجارت کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے, مجھے تو اس قرارداد کی منظوری کے بعد ایک بات سمجھ نہیں آ رہی سعد رسول صاحب, کہ آخر ہمارے جو 20 مشنز ہیں وہاں پہ, 20 سفیر ہیں, وہ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ شاپنگ کر رہے تھے جیسے کہ ایز یوزول ہمارے سفراء کرتے ہیں, وہ وہاں پہ پارٹی کر رہے تھے جیسے کہ ہمارے ایز یوزول سفیر کرتے ہیں, یا وہ وہاں پہ ایسا کون سا کام تھا جو کر رہے تھے جو اس سے زیادہ ضروری تھا, اور یہ لوگوں کو جا کے مل نہیں رہے تھے وہاں سفیر. وہاں یہ جو یورپی یونین کے نمائندے تو اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں, وہ تو ایک دن کے لیے یا اجلاس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, تو باقی ملکوں میں ہم نے کیا, معاف کیجئے گا, ہم نے کس قسم کے لوگ بھیجے ہوئے ہیں جو ان سے مل نہیں سکے, جن کا ان سے رابطہ نہیں ہے. 669 کے مقابلے میں 3 ووٹ آتے ہیں صرف, اور پورے یورپ میں پاکستان کا چہرہ داغدار ہوتا ہے, اور وہاں کے سفیر جو ہیں انہیں شرم نہیں آ رہی, وہ اب بھی اپنے عہدوں پہ ہیں. آپ کی وزارت خارجہ میں یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ کون ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے برسلز میں کیا ہو رہا ہے. یہ یہاں پہ پاکستان کے اندر سفیر موجود ہیں, ان سے کس نے ملنا ہے, میں نے جا کے بتانا ہے. یہ وزیر خارجہ, یہ سیکٹری خارجہ, یہ اتنا بڑا دفتر یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں ہم نے؟ اگر ہمیں خارجہ محاذ پہ اسی طرح شکستیں ہونی ہیں, ہمارے منہ پہ اسی طرح کالک ملی جانی ہے, تو ان سب کے منہ پہ ملے نا. اور بھائی کوشش کی تم نے, اس کا مطلب ہے کوشش ہی نہیں کی. اب اس معاملے پر پاکستان کیا رد عمل دے گا؟ ساتھ صرف 3 ووٹ آئے پاکستان کے حق میں. دیکھیے اس کے اندر کیا اب ہم اس میں بات کر سکتے ہیں سوائے یہ کہنے کے کہ خارجہ محاذ کے اوپر ہماری یہ اس کے اندر انفیشنسی بھی ہے, انفیکٹونیس بھی ہے. دیکھیے کچھ باتیں خارجہ محاذ پہ پاکستان کی ایک لارجر جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر دیکھنی ضروری ہے. ہمارا امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے, یہ صرف بائی لیٹرل ٹریڈ اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر منحصر نہیں ہے, وہ افغانستان پہ بھی منحصر ہے, چائنا پہ بھی منحصر ہے, انڈیا پہ بھی منحصر ہے, خطے کے حالات میں منحصر ہے. ہماری مڈل ایسٹ کے اندر کیا پالیسی ہوگی, اس کے بہت سے لیورز ہیں. یہ صرف ایک بائی لیٹرل نہیں ہے کہ جی ہم نے سعودی عرب کے لیے کیا کیا, سعودی عرب نے ہمارے لیے کیا کیا, ہم نے یو ای کے لیے کیا کیا, انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا. اس کے دیگر ممالک بھی لیورز ہیں. یہ ایک لارجر جیو پولیٹیکل کویسچن ہے. یورپ کے ساتھ ہماری فارن پالیسی اتنی زیادہ فوکسڈ ہے چائنا, مڈل ایسٹ اور امریکہ کے اوپر, کہ یورپ کے ساتھ ہماری سفارتی تعلقات کس طرح کے ہیں, ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے ہوگی. ہم اب سی پیک کا اگر روٹ بن رہے ہیں, ابھی جیو پولیٹیکل جو ہے وہ صرف جو سفارتی محاذ ہے وہ کوئی کسی ایک چیز کا نام تو نہیں ہے, اس میں تو ملٹیپل لیورز ہیں, ڈپلومیسی کے ملٹیپل لیورز ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم یورپ کو کیسے کوٹ کریں گے کہ وہ انڈیا سینٹرک یا پاکستان مخالف سینٹرک کیمپس میں سے نکل کے تو پاکستان کے لیے اس کے اندر تھوڑی سی رمق پیدا ہو. یہ بات فارن پالیسی کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک گولز کے اندر ہونی چاہیے. یہ اس پرٹیکولر ریزولوشن یا 2 مہینے بعد کیا ہو رہا ہے, 3 مہینے بعد کیا ہو رہا ہے, اس میں یہ ہمیں نہ بتائیں. یہ بتائیں کہ 2030 میں آپ کا کیا ویژن ہے یورپین پارلیمنٹ کی اور پاکستان کی ریلیشن شپ کا. ہم 2030 میں جرمنی کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے, وہاں تک کیسے پہنچیں گے, فرانس کے ساتھ کہاں کھڑے ہوں گے, وہاں تک کیسے پہنچیں گے. یہ لانگر ٹرم یورپ کا اسٹریٹجک ہمارا گول کیا ہے ان لائٹ آف چائنا, ان لائٹ آف باقی جیو پولیٹیکل سچویشن. اس فارن پالیسی کو کم از کم میں نے آج تک آرٹیکولیٹ ہوتے نہیں سنا. ہم نے یہ سنا کہ پاکستان کا کشمیر پہ کیا سٹانس ہے, ہم نے سنا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کیا کر رہا ہے, ہم نے سنا کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر کیا, لیکن کیا ہے ہماری برسلز کے ساتھ کیا پالیسی ہے. اگر یہ کوئی شخص
बेहतर हो कि बता सके तो बड़ा अच्छा हो, ताकि उस पे एक सैर हासिल गुफ्तगू हो सके, दो चार लोग उस पे बात कर सकें कि आप लीगल लेवल्स ये प्रेस करें, आप इकोनॉमिक लेवल्स ये प्रेस करें, आप डिप्लोमेसी के लेवल्स क्या प्रेस करें। अभी तक लगता ये है कि हमारी यूरोपियन रिलेटेड पॉलिसी जो है वो इफेक्टिवली दीगर चीज़ों में कहीं गुम हो गई। मैं हबीब साहब से इस बात पे इत्तफाक करता हूं कि ये हमारे फॉरेन ऑफिस का फेलियर है। फॉरेन ऑफिस को, फॉरेन सेक्रेटरी को इसको आके कौम के सामने एक्सप्लेन, और वजीर आजम का ये दावा भी ज़हन में रखो जो हर वक्त कहते हैं मैं मगरिब को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं मगरिब को सबसे अच्छी तरह जानता हूं। ये जानते हैं आप मगरिब को? आप बस रूहानियत का चक्कर चलाएं, वो ठीक है। ताबीज़ डंडे से काम चलाने की कोशिश करें, ये प्रैक्टिकल काम है, ये आपसे नहीं होने। हबीब साहब और साथ आप दोनों से मुश्तरका सवाल बस मुख्तसरन जवाब दे दें, 1 मिनट हमारे पास, हमें क्लोजिंग भी करनी है। हमने कहाँ पर गलतियाँ की? देखिए की बात हो गई, बीइंग हमारी गवर्नमेंट, क्या आप लोग ही बैठे हुए हुकूमत को जगाने के लिए? क्या खुद से किसी को कोई होश नहीं आता कि कहाँ पर क्या? देखिए, अब हमने कुछ अर्सा पहले भी इस प्रोग्राम में बात की, अब से 2 महीने पहले चाइना ने अपना 14th 5-year प्लान अप्रूव किया चाइना की पार्लियामेंट ने। 14 दफा वो 5 साल का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान अप्रूव कर चुके हैं, जिसमें फॉरेन पॉलिसी हुकूमतों के जो करने वाले काम थे। हम तो नून में से शीन, शीन में से लाम, लाम में से काफ, काफ में से हे निकालने के अंदर हमारी सियासत लगी हुई है ना। हमारी सियासी अकाबरीन से, रियासती नहीं सियासी अकाबरीन से पूछना चाहिए कि आपकी लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी विजन क्या है? कोई बताएगा कि यूरोप के साथ क्या विजन है हमारी? बस हम यही खेलते रहेंगे हबीब साहब, किसके गले पर जो, उसके गले पर जो काम करने के वो कौन करेगा? क्विकली जरा बता दे बस। जहां पे नालायकी जिस मुल्क की जड़ों में घुस चुकी हो, जिसके स्ट्रक्चर में बैठी हो, उस मुल्क में आप जो मर्जी करते रहें, अंजाम नालायकी का अंजाम हमेशा हादसा। बाय द वे ये जो अफगानिस्तान और कुछ चीजों में हमारी जहां पे कामयाबी है, वहां पे भी सियासी इक्तदार ने नहीं की, रियासती लोगों ने कुछ किया है, सियासत ने कुछ नहीं किया। इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद।